عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے آزادی کے بعد اردو ناول۔ اردو کی جدید نثری اصناف میں ناول ایک ترقی یافتہ صنف ہے۔ اس کا موضوع مجموعی طور پر ایک عہد، ایک معاشرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فرد کی مکمل تصویر بھی ہوتا ہے۔ ناول نگار افراد کے توسط سے پورے معاشرے اور پورے عہد کو اور ان کی اقدار کو ناول کے تانے بانے میں سمیٹ لیتا ہے۔ وہ افراد کے اندرونی تضاد کو بھی پیش کرتا ہے، ان کی نفسیات اور ان کے کردار پر بھی اس کی پوری گرفت ہوتی ہے۔ اردو میں ناول نگاری کی ابتدا کے تعلق سے جب بھی بات ہوتی ہے، ہماری زبانوں پر بے ساختہ ڈپٹی نذیر احمد اور ان کے ناول میرات العروس کا نام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اردو ناول نگاری کا باضابطہ عروج ترقی پسندوں کے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے تقسیم تک آتے آتے اردو ناول نگاری بام عروج کو پہنچ چکی تھی۔ جہاں تک آزادی کے بعد اردو ناول کا تعلق ہے تو اس حوالے سے سینکڑوں ایسے ناول لکھے گئے جو تقسیم کے درد و کرب کو بیان کرتی ہے اور آزادی کے بعد ہونے والے حادثات و واقعات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں عصمت چغتائی کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے ٹیڑھی لکیر جیسا ناول قلم بند کیا۔ ناول کے سرورق پر لکھا ہوا یہ جملہ کوٹ ان یتیم بچوں کے نام جن کے والدین حیات ہیں انکوٹ ناول کے نقطۂ نظر کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ شمشاد نامی تعلیم یافتہ اور آزاد خیال کردار کی کہانی ہے جو محبت سے محروم ہے۔ اسے اس محرومی کا احساس بھی ہے اور یہی احساس اسے ناکام انسان بنا دیتا ہے۔ عصمت نے پیدائش سے لے کر شادی تک اس کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا ہے۔ ان کے قلم میں بلا کا طنز ہے جو اکثر مقامات پر تلخی کا رنگ پیدا کر لیتا ہے۔ اس ناول کا 2/3 حصہ خاصا کامیاب ہے، لیکن پھر ان کے یہاں تھکن کے آثار پیدا ہونے لگے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ زبان و بیان کا لطف ناول کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معنی خیز جملے، نپے تلے الفاظ، روزمرہ اور محاورے کی صفائی کاری کو اکتاہٹ سے بچا لیتی ہے۔ ٹیڑھی لکیر کے علاوہ عصمت کے 2 اور ناول ہمارے سامنے آتے ہیں، معصومہ اور سودائی۔ معصومہ میں معصومہ کا باپ زوال حیدرآباد کے بعد اپنے بڑے لڑکوں کو لے کر پاکستان چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی، دونوں لڑکیوں اور چھوٹے لڑکے کو یہ کہہ کر چھوڑ جاتا ہے کہ قدم جمنے کے بعد وہ انہیں بھی بلائے گا۔ تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں جا کر پناہ لینا اسی طور پر کہ یہاں کے مسلمانوں پر کچھ اور مسائل کا بار پڑ جاتا ہے۔ اس موضوع کو کسی حد تک اس ناول میں اٹھایا گیا ہے۔ اس ناول کے بین السطور میں تقسیم ہند کے بعد کے دور کی خرابیوں کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے کرنل کا کردار ہندوستان کے سرکاری آفیسروں کی اخلاقی پستی اور رشوت ستانی کا جیتا جاگتا نمونہ پیش کرتا ہے۔ عصمت کا تیسرا ناول سودائی خاصا فلمی انداز کا ہے۔ یہ پورا قصہ سنسنی خیز ہے اور اس کے واقعات اس نوعیت کے ہیں کہ پردہ سیمی پر اچھا سین ثابت ہو سکتے ہیں۔ آزادی کے فوراً بعد 3 سنجیدہ ناول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قرۃ عین حیدر کا میرے بھی صنم خانے، عزیز احمد کا ایسی بلندی ایسی پستی اور ڈاکٹر احسن فاروقی کا شام اودھ۔ یہ تینوں ناول مجموعی طور پر زندگی کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا غائر مطالعہ کرتے ہیں۔ ان ناولوں میں ہمیں ایک دور کے مٹتے اور ایک تہذیب کے ختم ہونے کا بھرپور احساس ہوتا ہے۔ ان ناولوں میں فسادات کی حیثیت براہ راست موضوع کی نہیں ہے۔ اگر بین سطور میں فسادات کا ذکر آیا بھی ہے، جیسے میرے بھی صنم خانے، تو مجموعی تبدیلی اور زندگی کی رفتار کا جزو ہے۔ وہ زندگی کی تبدیلی کا احساس دلاتا ہے اور اس کا تاثر
بڑا ہی شدید اور گہرا ہے۔ ان ناولوں میں جذبات نگاری کی جگہ فکر انگیزی ملتی ہے۔ یہ بدلتے ہوئے سماج کا بے حد سنجیدہ اور منطقی مطالعہ ہے۔ ان ناولوں کی اپیل دیر پا ہے، انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کا عمل ملتا ہے اور جاتی ہوئی دنیا کو دیکھ کر آگے بڑھنے کا طریقہ کار۔ جان دینی کہتا ہے کہ جب زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور اس کا بنیادی ڈھانچہ بدلنے لگتا ہے تو ادیب ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر گزرے ہوئے سماج کی فرسودہ اور ازکار رفتہ قدروں کو رد کر دیتا ہے اور اعلیٰ اور قابل احترام قدروں کو نئے سماج اور نئی زندگی کے لیے قابل قبول قرار دیتا ہے۔ میرے بھی صنم کھانے کے متعلق خود قرۃ العین حیدر کا خیال ہے کہ اس میں انہوں نے ایک عظیم انسانی ٹریجڈی کی داستان قلم بند کی ہے۔ یہ المیہ ہندوستان کی تقسیم ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں انسانوں کا خون بہایا گیا اور ایسے تہذیب اور ثقافتی ورثے کو ختم کیا گیا جو صدیوں کے اتحاد اور باہمی رشتے سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ناول 1939 میں شائع ہوا تھا اور محدود طبقہ جو اس ناول کا موضوع بنا ہے وہ ہے اودھ کا تعلقہ دار طبقہ، جو اپنی تہذیب کے لحاظ سے قدیم و جدید کا عجیب سا امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں اگر انسانوں کے درمیان تفریق تھی تو وہ ہندو مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ تعلقہ دار اور غیر تعلقہ دار کی تھی۔ ان کی اگر کوئی سیاست تھی تو وہ کانگریس کی سیاست تھی۔ اس ناول کے کردار انتہائی تعلیم یافتہ، ذہین اور مہذب ہیں۔ ان کے دل ہندوی ہیں مگر دماغ انگلستانی۔ انہیں قومی خدمت کا جذبہ بھی ہے لیکن وہ اپنے ڈرائنگ روموں سے آگے نہیں بڑھتے۔ وہ اپنے مخصوص اشتہاروں کے ساتھ ایک مخصوص لب و لہجہ میں ایک اونچی سطح سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان میں مفکرانہ سطح پر بحثیں بھی ہوتی ہیں، معاشقے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں صاف اور ستھری ہیں۔ ان میں تہذیب سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ملتی۔ ان میں چھچھورا پن نہیں ہے۔ رخشندہ، کرن، انور، پیپو، کرسٹائل، ڈائمنڈ اپنی مخصوص تہذیب سے جڑے ہوئے جاندار کردار ہیں۔ یہ سب مشن اسکولوں اور کالجوں سے پڑھ کر نکلے ہیں اور انگریزی ان کے لیے مادری زبان جیسی ہے۔ اودھ کے تعلقہ داروں کا یہ طبقہ ہمیشہ سے قرۃ العین حیدر کا آئیڈیل طبقہ رہا ہے اور وہ وقتاً فوقتاً اس کے ذکر سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ کچھ اعلیٰ قدریں جو ان کے دم سے قائم تھی ان کے دم توڑ جانے پر تو ختم ہو گئی یا ختم ہونے کے عمل میں ہیں۔ ان کا دوسرا ناول سفینہ غم دل شعور کی رو میں لکھا گیا ہے۔ یہ ایک کمزور سا خود سوانح ناول ہے لیکن مصنفہ کا تیسرا ناول آگ کا دریا خاصا ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ اس ناول میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ ورق ورق اپنے سینے کا راز کھولتی جاتی ہے۔ ناول کی ابتدا بودھ مت کے عروج کے زمانے سے ہوتی ہے۔ بودھ مت کی فلسفیانہ اساس یہ تھا کہ زندگی غموں کا دوسرا نام ہے اور انسانی غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے درپے ہے۔ ہر جگہ ایک ہی آواز گونجتی ہے، سردم کھم کھم۔ اس ناول کے کردار اپنے اپنے فلسفے زندگی کے نمائندہ ہے۔ ہری شنکر بودھ فلسفے کا نمائندہ ہے، گوتم نیلمبر آزاد خیال ہے، تلاش و جستجو اس کا مقدر ہے۔ وہ آخر تک حقیقت کی کھوج میں غرق رہتا ہے۔ چھپک جو بعد میں چمپا ہو جاتی ہے، ہندوستانی عورت کی علامت ہے۔ یہ صدا کی پیاسی روح ہے۔ ناول کے درمیانی حصے میں یہ طوائف ہو جاتی ہے اور آخری حصے میں مسلمان۔ چھپک اور گوتم نیلمبر ہر دور میں قریب رہتے ہوئے بھی دور رہتے ہیں۔ چمپا کے کردار میں قرۃ العین حیدر نے خود کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ قدیم ہندوستان کا دور مصنفہ نے کمال حسن و خوبی سے پیش کیا ہے اور قدر تفصیل کے ساتھ۔ یہ عہد جو تاریخ کے مصفات میں بھی پوری جزیات کے ساتھ نہیں ابھرتا ہے، اسے ابھارنا اور اس کی رنگ آمیزی کرنا کچھ قرۃ العین حیدر ہی کا حصہ تھا۔ پھر قدیم عہد سے مسلم عہد کی تبدیلی بڑے قدرتی انداز میں ہوئی ہے۔ مسلم عہد کی ابتدا
कुछ इस तरह हुई है। कोट, वो गौतम नीलंबर के ऊपर से गुजरती चली गई। अबुल मंसूर कमालुद्दीन ने अपना श्याम करण घोड़ा बरगद के दरख्त के नीचे बांधा। अनकोट। अबुल मंसूर कमालुद्दीन मुस्लिम तहजीब का नुमाइंदा है। इसकी माँ ईरानी थी और बाप अरब। इसी तरह वो अरब और अजम का एक हसीन इम्तिजाज पेश करता है। दरमियान में मुख्तलिफ बादशाहों और फ़कीरों का जिक्र आता है। वाजिद अली शाह का दौर भी आता है। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ज़माना आता है और जदीद लखनऊ की शुरुआत होती है। इस जदीद लखनऊ की वही फ़ज़ा है जो मेरी भी सनम खाने की थी। कुर्रतुल-ऐन हैदर ने आग का दरिया में वर्जीना वुल्फ के इशाराती अंदाज को अपनाया है। ये एक अहदसाज नावल है। कुर्रतुल-ऐन हैदर के दो और नावल हैं। एक है कारी जहां दराज है और दूसरा आखिरी शब के हमसफ़र। कारी जहां दराज है खुद सवानी नावल है और मुसन्निफ़ा ने अपने हस्ब व नसब का, अपनी रिश्तेदारों का और अपने वालिद और वालिदा की इल्मी मसरूफियतों नीज़ इनकी सयाहतों का तफसीली ज़िक्र किया है। इसी दौर में अज़ीज़ अहमद का नावल ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती शाया हुआ। इस नावल के लिखते वक्त इनके शऊर में काफ़ी पुख्तगी आ गई थी। इसमें जिन्स का वो है बेमहाबा मज़ाहिरा नहीं जिसके सबब नावल गुरेज पर एतराज़ात किए गए थे। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती इस मरीज़ाना ज़हनियत से पाक है। हसन अस्करी कहते हैं, कोट, ये उर्दू का पहला इज्तिमाई नावल है। अनकोट। इसमें हैदराबाद दक्कन की पूरी रूह खींच कर आ गई है। जलालुद्दीन अहमद ने इसे गर्ल्स वर्दी के सागा से तशबीह दी है। इस नावल में दक्कन के आला तबके की ज़िंदगी, इनकी तहजीबी रिवायात, इनकी ऐश कोशियाँ और आपस की रेशा दवानियाँ बेहद उम्दा तरीक़े से पेश की गई हैं। देहरादून के वाक़ियात पेश करते हुए उरियानी आ गई है, मगर फिर भी गुरेज का मुकाबला नहीं है। इनके इसी दौर का दूसरा नावल शबनम है। शबनम एक मुसन्निफ़ की बेटी है, लेकिन इसकी रगों में तवाइफ का खून भी है, लिहाजा इसकी जिन्स हमेशा बेदार रहती है। शबनम में बेशतर तफसीलात शबनम के माशकों की है। 1960 के बाद शौकत सिद्दीकी खुदा की बस्ती, मुमताज़ मुफ्ती अलीपुर का एली, जमीला हाशमी तलाशी बहारां, अब्दुल्ला हुसैन उदास नस्लें, खदीजा मस्तूर आंगन, रजिया फसी अहमद आबिला पा, काजी अब्दुल सत्तार शब गुजेदा, दारा शिकवा, राजेंद्र सिंह बेदी, एक चादर मेलीसी, बलवत सिंह, रात चोर और चांद, फजल अहमद करीम फजली, खून जिगर होने तक, इंतज़ार हुसैन, चांद ग्रहण, आमिना अबुल हसन, सिया सुर्ख सफ़ेद, अनवर अजीम, परछाइयों की दादी, शीन मुजफ्फरपुरी, हज़ार रातें, अली मसरूर, बहुत देर कर दी, हयातुल्ला अंसारी, लहू के फूल, जिलानी बानू, ऐवान गज़ल ने कई जहतों से उर्दू नावल को नई आफाक से रोशनास कराया और इस सिन्फ को एतबार बख्शा। 1961 में शौकत सिद्दीकी को इनके नावल खुदा की बस्ती पर आदमजी अवार्ड मिला। ये नावल खासा तवील है और पाकिस्तान बिलखसूस कराची के माहौल पर एक बड़ा कामयाब नावल है। इस नावल के किरदार बेहद जानदार हैं और जिनसे हम एक नए मुल्क की सूरत हाल से वाकफियत हासिल करते हैं, वो हैं खान बहादुर और नियाज़। दोनों किरदार बेहद कामयाब किरदार नज़र आते हैं और एक नई ममलिकत में आज़ादी की समाजी और अखलाकी ज़ुबो हाली का अच्छा नक्शा पेश करते हैं। सुल्ताना का किरदार भी मुकाबलतन बेहतर किरदार है। वो इस नावल की हीरोइन है और हमेशा हालात की शिकार होकर जज्बात का खून करती रही है। सलमान से इसका निकाह होना था, मगर सलमान वक्त पर न पहुंच सका। फिर मजबूरी के आलम में वो नियाज़ की आगोश को कबूल कर लेती है। नियाज़ की मौत के बाद वो ठोकरें खाकर बाद में प्रोफेसर अली अहमद से निकाह कर लेती है। सलमान का किरदार बेजान है। इसके किरदार की नाहवारियत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो लोग जो इस दर्द में एक आला तस्वुर हयात के लेकर उठे थे, इनकी सफ़ों में क्या इस किमाश के लोग हुआ करते थे जो कई कलाबियाँ
کھانے کے بعد کراچی پہنچ کر اپنی بیویوں کے بڑوے بن جایا کرتے تھے۔ خدا کی بستی ایک بڑا ناول ہے جس میں پوری جزیات نگاری کے ساتھ جس طرح جرائم کی دنیا کی پیشکش کی گئی ہے وہ گویا مشاہدے کا کمال ہے۔ پھر انہوں نے اس ناول کے ذریعے ایک ایسی مملکت کا نقشہ کھینچا ہے جو گوناگوں اقتصادی، سیاسی اور سماجی مسائل سے دوچار ہے۔ شوکت صدیقی کا دوسرا ناول کوکا بیلی ہے جس میں انہوں نے لکھنؤ کے جاگیردارہ طبقے کی توہم پرستی کا نقشہ پیش کیا ہے۔ محل کا منظر سندلی کے ذریعے اس کی آتش شوق کو بھڑکانا، انتظار کرانا، یہ تمام باتیں پر اسرار فضا پیدا کر دیتی ہیں۔ اس ناول میں کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو بھرپور طریقے سے ابھرنے میں کامیاب رہا ہو۔ اس کا نام بھی خاصے مضحکہ خیز طریقے سے رکھ گیا ہے۔ جب کیسر مرزا سندلی کو حدید گھر کے محل میں بنا سنوار دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ بالکل کوکا بیلی لگ رہی ہے۔ جمیلہ ہاشمی کے ناول تلاشی بہاراں کا موضوع تقسیم سے کچھ قبل کی زندگی ہے۔ اس ناول کے واقعات کو ایک مرد راوی کے بیان سے ترتیب دیا گیا ہے۔ راوی کے دل میں کنول کماری ٹھاکر کے لیے بڑی عقیدت ہے، حالانکہ کبھی کبھی اس کا چور ظاہر ہونے لگتا ہے، لیکن وہ ہمت اور حوصلہ سے مبرہ ہے۔ اس کے جذبات سخت نیم آلودہ ہیں اور اس وجہ سے وہ کردار گوشت پوست کا جیتا جاگتا کردار نہیں لگتا۔ ناول کی ہیروئن کنول کماری کو مصنفہ نے بے حد آئیڈیل اور عدیم المثال بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ عام انسانی سطح سے بہت بلند نظر آتی ہے۔ نذیر احمد اور شرر کے مثالی کردار بھی اس درجہ کے مثالی نہیں ہوتے۔ وہ گھر بار والے ہوتے ہیں، مرد ہیں تو زوجہ رکھتے ہیں، زن ہیں تو شوہر رکھتی ہیں۔ اس ناول میں ایک متمول اور عیش پسند انسان منموہن کا کردار بھی پیش کیا گیا ہے۔ رادھے کرشنن اور منموہن دونوں اپنے طبقے کی اچھی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن کردار پرچھائیوں جیسے نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہی راوی، دوسری بائی جی جو اپنی بے مثل تصاویر اور حسن و رعنائی کے باوجود پر اسرار رہتی ہیں۔ پھر ایک انگریز کردار ہے جو ناول کے سیاق و سباق پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ ناول کا نام بہت ہی بامعنی ہے۔ کیا آزادی کے متوالوں نے اسی بہار کے خواب دیکھے تھے؟ کیا یہی بہار ہے جس کے آنے پر فساد کا ایک لامنتہائی سلسلہ شروع ہو گیا؟ کیا آزادی کی جنگ میں حصہ لینے والوں کی تلاش میں مسموم دہ بہار تھی؟ جمیلہ ہاشمی کا دوسرا ناول آتش رفتہ ایک بالکل ہی دوسرے موضوع پر لکھا گیا ایک بے حد کامیاب ناول ہے۔ یہ ناول خاصے اعتماد کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس میں سکھوں کی زندگی، ان کے رسم رواج اور ان کی روایات کو بڑی عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں سکھوں کی توہم پرستی کے ساتھ ساتھ ان کی قبائلی جبلتوں کا بھی بڑا خوبصورت بیان ملتا ہے۔ پھر ان کے ارادے کی پختگی اور ماضی سے ان کے احترام اور وابستگی کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ اس ناول میں سب سے زیادہ قابل توجہ کردار دلدار سنگھ کی دادی کا ہے، جس کا شوہر اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا اور اسی قتل کے جرم میں بیٹے کو بھی پھانسی ہو گئی، لیکن وہ زبردست قوت ارادی کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے اور اس دن کے لیے زندہ ہے جس دن اس کا پوتا دلدار سنگھ سے بدلہ لے گا۔ بدلہ لینا عزت کا سوال ہے اور یہ بھی خالص قبائلی جبلت ہے۔ اتم سنگھ کی پھانسی کا حکم سن کر اس کی ماں کے پاس جو عورتیں اسے دلاسا دینے کے لیے آتی ہیں وہ انہیں شربت پلا کر رخصت کرتی ہے اور رونے سے منع کرتی ہے۔ اس کا صبر و ضبط ایک بار پھر ہمیں نذیر احمد اور شرر کے کرداروں کی یاد دلاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کنول کماری ٹھاکر کا کردار مصنفہ کو بار باز کرتا ہے اور وہ اپنے ناولوں میں کہیں کہیں اور کسی نہ کسی حد تک اس کی جھلک ضرور پیش کرنا چاہتی ہے۔ یہ ناول بھی تلاشی بہارا ان کی طرح ایک راوی کے بیان سے ترتیب پاتا ہے۔ اسے ہم شعور کی رو نہیں کہہ سکتے، یہ دراصل سنگھ کی یادداشتیں ہیں۔ اس ناول کا کینوس چھوٹا ہے، پھر بھی ہم اسے اردو کے بہترین
ناولوں میں جگہ دیتے ہیں۔ ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی اس دور کے اہم ناولوں میں سے ایک ہے۔ اس ناول میں ایلی کے پردے میں ممتاز مفتی نے بہت کچھ اپنی داستان حیات سنائی ہے۔ اس ناول کے بعض حصے بہت کامیاب ہیں، لیکن اتنے ضخیم ناول میں یکسانیت برقرار رکھنا بے حد مشکل تھا۔ یوں اس میں بھی یکسانیت قائم نہیں رہتی۔ بعض حصے تو بالکل سرسری لکھے گئے ہیں اور صحافتی انداز کے ہیں۔ ممتاز مفتی نے جس پیمانے پر اسے شروع کیا تھا، اس پیمانے پر اگر اسے اختتام تک پہنچاتے تو یہ ناول اردو کے عظیم ترین ناولوں میں شمار کیا جاتا، لیکن اس کے لیے جس جاں فشانی کی ضرورت تھی ممتاز مفتی شاید اس کے متحمل نہیں ہو پاتے۔ اس ناول کے نصف آخر کو دیکھ کر تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت عجلت میں لکھا گیا ہے۔ اس ناول کا اہم ترین کردار اپنی جگہ خود ایک معمہ ہے، البتہ شہزاد کا کردار اس ناول کا بہترین کردار ہے۔ اس ناول کا کینوس خاصا بڑا ہے۔ گاؤں سے لے کر شہر تک اور فلم سے لے کر بازار حسن تک دیہات کی ایسی حقیقی تصویریں بہت کم پیش کی گئی ہیں، لیکن ناول میں ہر جگہ احساس ہوتا ہے کہ کاش مصنف اس پر نظر ثانی کرتا۔ خدیجہ مستور کے ناول آنگن کے متعلق ڈاکٹر احسن فاروقی کا خیال ہے کہ اس ناول کا مقام امراؤ جان ادا سے بھی بلند ہے۔ ناول کی ابتدا اس کی ہیروئن عالیہ کے شعور کی رو سے ہوتی ہے۔ عالیہ کہانی کو آگے بڑھانے اور اس کا ٹیمپو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے بالغ باشعور ہو جاتی ہے اور یہی امر اس کی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ گھر میں بڑے ابا کی سچی ہمدرد اور ان کی فطرت کا عکس قبول کرنے والی بھی وہی ہے۔ آنگن کا ٹائٹل خاصا علامتی رنگ کا ہے کہ ملکی اور قومی سطح پر جو ایک انقلاب آ رہا تھا، وہ جنگ لڑی جا رہی تھی، وہ گھر سے باہر بھی لڑی جا رہی تھی اور گھر کے اندر بھی لڑی جا رہی تھی، کہ گھر کے اندر ایک ذہنی انقلاب کا معاملہ تھا۔ سینکڑوں سال کی فرسودگی کو ختم کرنا۔ بڑے ابا، ان کی بیگم اور عالیہ ناول کے مثبت کردار ہیں، ایسے کردار جو انقلاب لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انقلاب کامیاب ہو نہ ہو، ایک دوسرا سوال ہے کہ پتھر پر دھندلے خاکے بنا دینا بھی اولین اہمیت کا کام ہوتا ہے، کہ یہ بات تو بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس نقش کو بعد کے لوگ ضرور مکمل کر لیں گے۔ آنگن اردو ناولوں میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے شام اودھ لکھا۔ ان کا ایک اور اہم ناول سنگم آگ کا دریا کی طرح علامتی ناول ہے۔ قرۃ حیدر نے آگ کا دریا میں 2500 سال کی تاریخ کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی محمود غزنوی کی آمد سے ناول کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کا ہیرو ابن مسلم ہے، جو پاکستان بننے تک مسلم علی خان بن جاتا ہے۔ ہیروئن اوما پاروتی ہے۔ یہ ہندوستانی عورت کا اشارہ ہے۔ مسلم اور اس کے تعلقات مختلف ادوار میں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ناول اشاراتی اور ڈرامائی تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ یہ ناول بھی اردو ناول نگاری میں ایک اہم تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا ضخیم ناول ہے، جو 2600 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس ناول کی وسعت کی سب سے بڑی خوبی اس کی لامرکزیت ہے۔ اگر کوئی مرکز ہے تو خود ہندوستان اور ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ یہ ناول اداس نسلیں سے اس لیے مختلف ہے کہ مصنف کو ذاتی تجربہ ان سارے واقعات میں ہے جو ہندوستان میں 1912 کے بعد ظہور پذیر ہوئے۔ اس ناول کا طرز بیان خالص بیانیہ اور قدامت کا رنگ لیے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوصف اس ناول کی فضا اپنے عصر کو سمیٹتی ہے اور اس کا کینوس جیتا جاگتا منظر ہے۔ اس ناول کا ارتقاء بے حد فطری ہے۔ اگر کوئی کردار سینکڑوں صفحات کے بعد بھی آتا ہے تو ہمیں اسے پہچاننے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوتی۔ ان کا اسلوب بے حد حقیقت پسندانہ ہے۔ مہاتما گاندھی کی موت ہو یا ترقی پسند ادیبوں کی ذہنی کلا بازی، کہیں پر بھی ان کی نثر ضبط سے اپنا دامن نہیں چھڑاتی۔ یوں ناول کا کوئی صفحہ بوجھل نہیں ہونے پاتا،
لیکن دو مقام پر وہ احتیاط سے تجاوز کر گئے ہیں، ایک تو وشی کنیا کی کردار نگاری میں اور دوسرے راحت رسول کے لڑکے مقصود کے کردار میں۔ اس ناول میں اعلیٰ طبقے کی زندگی، شہری سماج کے مسائل، دیہاتوں کے رسم و رواج، کسانوں کی مجبوریاں اور مشکلات، نچلے طبقے کی تصویر کشی، پسماندہ عورتوں کی اپنی حالات سدھارنے کی کوشش، جنسی معاملات کی سلیقے سے پیشکش، ہندوستان کے بدلتے ہوئے حالات، کشاکش، فریب، شکستگی، امید، خوف و یاس، بلند ہمتی اور پسماندگی سے بھرپور سماج کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا گیا ہے۔ لہو کے پھول پہلا ناول ہے جس میں ہندوستانی مسلمانوں کے مخصوص مسائل، اکثریت سے ان کے تعلقات، جنگ آزادی میں ان کی حیثیت اور حصہ ان کے سلسلے میں اکثریت کے رویے کی بتدریج تبدیلی اور سختی، ان کا احساس جرم، احساس شکست، ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی روشنی میں ان کی سماجی اور سیاسی حیثیت، ان کی تعلیم، زبان اور تہذیبی سرمایے کے مسائل، ان کی معاشی ابتری اور سیاسی حیثیت، ان کی تعلیم، زبان اور تہذیبی سرمایے کے مسائل، ان کی معاشی ابتری اور ان کے وجوہ کی مفصل اور بے دردانہ نقاب کشائی کی گئی ہے۔ کرشن چندر نے آزادی سے قبل شکست لکھا تھا، آزادی کے بعد انہوں نے بہت سارے ناول لکھے جن کی ادبی قدر و قیمت بے حد زیادہ ہے۔ سڑک واپس جاتی ہے، چاندی کا گاؤں، درد کی نہر، میری یادوں کے چنار، دل کی وادیاں سو گئیں، گدے کی واپسی، ایک عورت ہزار دیوانے، جب کھیت جاگے، طوفان کی کلیاں وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ صالحہ عابد حسین کا ناول عذرا معاشرتی ناول ہے۔ ان کے ناول اپنی سلیب میں ہر کردار اپنے دکھوں اور اپنی نامرادیوں کی سلیب اپنے کندھوں پر لیے زندگی کی شاہراہ پر آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کے کردار تنہا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ناول میں قصہ کرداروں کی نفسیات سے پھوٹتا ہے۔ یوں ناول محض خارجی تسلسل سے نہیں بلکہ معنوی ربط سے ترتیب پاتا ہے۔ ان کے دوسرے ناول الجھی ڈور میں بھی سماج کے درد و کرب کا بیان مل جاتا ہے۔ رضیہ سجاد ظہیر کا ناول اللہ میگدے گومتی کے سیلاب کے پس منظر میں سماجی رشتوں، انسانی تعلقات اور نجی جذبات کا ایک متوازن بیان ہے۔ جیلانی بانو کا ناول ایوان غزل پورے ایک سماج، پورے ایک دور کا بہتا دریا ہے۔ اس میں لاتعداد کردار برسر پیکار ہیں، اقدار، افکار اور سیلاب حوادث میں تین نسلیں الجھی ہوئی ہیں، مصلحتیں، جذبات، منصوبے اور وہ سب کچھ جو جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے انسانوں کی خاصیتیں ہیں، وہی جیلانی بانو کے کرداروں کا مقدر ہیں، وہ انہیں ان کے اصلی رنگ و روپ میں پیش کرتی ہے۔ ایوان غزل کا بیانیہ فن کا اچھا نمونہ ہے۔ جیلانی بانو جا بجا ہلکی پھلکی رمزیت، اتفاقی ڈرامائیت اور مناسب تخیل سے کام لیتی ہے۔ آمنہ ابو الحسن کا ناول سیاہ سرخ سفید ایک پیچیدہ نفسیاتی موضوع پر تحریر کیا گیا ہے جو کہ جنسی ناآسودگی سے تعلق رکھتا ہے۔ واجدہ تبسم کا ناول پھول کھلنے دو ہریجن طبقے کی زندگی کے کرب کو ظاہر کرتا ہے۔ قاضی عبدالستار کے ناول شب گزیدہ کے قصے کا پس منظر زوال آمادہ جاگیردارانہ سماج ہے۔ انہوں نے اپنے ناول دارا شکوہ اور صلاح الدین ایوبی میں تاریخی کرداروں اور تاریخی واقعات کو اپنے شعور کی مدد سے ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ قاضی عبدالستار اپنے کرداروں کی تعمیر نفسیاتی کیفیات سے کرتے ہیں اور واقعات کے اظہار کے لیے اپنے اسلوب کے آہنگ کا خیال رکھتے ہیں۔ رضیہ فصیح احمد لکھتی ہیں کوٹ، سیاحت کا فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے نئے نئے موضوع مل جاتے ہیں انکوٹ۔ ان کا ناول آبلا پا شاید اسی ہی سیاحت کا نتیجہ ہے، لیکن ان کی دورو بینی کا اظہار اس ناول میں جا بجا ہوا ہے۔ علی مسرور کے ناول بہت دیر کر دی کا ارتقاء فطری ہے۔ اس ناول کے کچھ حصے اچھے ہیں لیکن درمیانی حصے کے کچھ واقعات اور ناول کا خاتمہ خاصا فلمی انداز کا ہے۔
بہرحال یہ بات لائق اطمینان ہے کہ آزادی کے بعد اردو ناول نے فکر و فن دونوں ہی اعتبار سے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے آزادی کے بعد اردو ناول کے بارے میں کما حقہ واقفیت حاصل کی ہوگی۔ آئندہ پھر کسی موضوع کو لے کے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔